اختر حسین صاحب، چونکہ آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ایک اہم رکن ہیں، آپ بارز کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اس وقت جو تعیناتیاں کی جائیں گی ججز کی اور جو ایک سسٹم اختیار کیا گیا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے صحیح طریقے سے میرٹ کے اوپر ججز کی تعیناتی ہوگی، یا ایک بار پھر ایگزیکٹو حاوی ہو جائے گا نمائندوں کے اوپر، آپ کے اوپر، ججز کے نمائندوں کے اوپر؟ دیکھیں نیچے بھی بات یہ ہے کہ یہ ابھی یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ تعیناتیاں جو ہیں وہ میرٹس کی بنیاد پر ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ ہونے کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا ٹائملی جو ہے وہ یہ آج کا پروگرام رکھا ہے، میں بہت خوش ہوں آپ کے اس پروگرام رکھنے سے، کیونکہ آج ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں اور خاص کر ہمارے جو نان جوڈیشل ممبرز ہیں، ان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا اس ٹیسٹ پر پورے اترتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور جو رولز بنائے گئے ہیں، رولز بڑے اسپیسیفک ہیں، وہ تمام میرٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور کرائیٹیریا ڈٹرمن کیے گئے ہیں، مختلف پہلوؤں سے جو کرائیٹیریا ڈٹرمن ہو سکتا ہے وہ کرائیٹیریا ڈٹرمن کیا گیا ہے۔ کیا اس کرائیٹیریا کی بنیاد کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا اس کرائیٹیریا کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، یہ اس کے کرنے کے بعد جو ہے وہ سوال ہمارے سامنے آئے گا۔ میری ان تمام ممبران سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اس کرائیٹیریا کی بنیاد کے اوپر قطع نظر اس کے کہ ان کا تعلق کسی کینڈیڈیٹ کا، کسی نامینی کا، کسی پارٹی سے ہے یا ان کے کسی حلقے سے ہے، اس سے نکل کر اس بات کا ڈیسیشن کریں۔ دوسری بات جو اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کے حوالے سے، اس کے میں تو سمجھتا ہوں اصل مسئلہ ساورنٹی آف پارلیمنٹ کا بھی ہے جو بھی کہ ہمارے ہاں ساورنٹی آف پارلیمنٹ نہیں ہے، کہنے کے باوجود میں یہ اس پر اسٹریس کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اور جو امینڈمنٹس اس سے پہلے بھی ضیاء الحق صاحب نے ساورنٹی آف پارلیمنٹ چھینی اب فیڈرل شریعت کورٹ کریٹ کر کے، اور اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے ساورنٹی آف پارلیمنٹ کے اوپر پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا کہ جی اتنے سال کے اندر مہینے کے اندر جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو تجویز دیتی ہے اس پر قانون سازی کریں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی پر ریسٹرکشنز ہیں، اور یہ یعنی اسلامی آئیڈیالوجی کونسل تو تھی ایڈوائزری باڈی، اس کے بعد شریعت کورٹ کا یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی اس کے پاس بھی چیلنج کر سکتے ہیں کوئی لا ویدر اٹ از ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام، اور اگر وہ ججمنٹ دیں تو اس کے مطابق اس پیریڈ کے اندر امینڈمنٹ پارلیمنٹ جو ججمنٹ دی گئی ہے اس کے مطابق کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو آج خود ملک کا قانون ہو جائے گا۔ اور پارلیمنٹ کے اندر سوالات اس لیے آ جاتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے، فیئر الیکشن اس لیے نہیں ہوتے کہ سیاسی پارٹیوں کی ڈیموکریٹک اپنے رول کے اوپر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی تو سوالات تو بہت سارے ہیں، نہیں، مگر جو آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے وہ بہت اہم ہے اختر صاحب۔ یہ مجھے اشتر صاحب سے پوچھ دینے دیجئے کہ جو اختر حسین صاحب نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی اور انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی فیڈرل شریعت کورٹ کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو آپ نے نگیٹ کیا ہے یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور فیڈرل شریعت کورٹ کو امپاور کر کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس چیز کا قائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، سڑکوں پہ نہیں، پارلیمنٹ میں۔ لیٹ دی سسٹم ورک، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو تعیناتیاں ہیں وہ میرٹ پہ ہوں گی، رولز کے مطابق ہوں گی، آئین کے مطابق ہوں گی، بیکاز ٹیسٹ آف سروائیول جو ہے وہ ہوگا آن دی اپوائنٹمنٹس۔ سروائیول اس پرٹیکولر آئین کی شک کا وہ اس وقت ہوگا when appointments are made, and therefore بہت بھاری بوجھ ہے سب پہ، جوڈیشل ممبران پہ۔ مگر allow me to ask this question اشتر صاحب، اختر حسین صاحب سے بھی میں پوچھتی ہوں، وہ حصہ ہیں اس کے۔ دیکھیے آپ کا ایک دھڑا ہے وکیلوں کا جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ جو اب اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ایگزیکٹو بھاری ہو گیا ہے، چونکہ جس طریقے سے گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ کے صفوں میں زیادہ ہیں، اور جو بھی فیصلے کیے گئے وہ گورنمنٹ اس کے اوپر، حکومت اس کے اوپر بھاری رہی۔
تو آپ جس طرح اشتر صاحب جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے تحت میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اب سے آپ بھی اسی طرح کانفیڈنٹ ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جو تعیناتیاں ہیں وہ میرٹس کی بنیاد پر ہوں گی اور وہ ہونی چاہیے. اب اس وقت تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں، یقین ہمیں یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے ایکسپیرینسز ہیں، پچھلا ہمارا تجربہ جتنا ہے، جو ہماری تنقید ہمارے یہی ممبرز جو پارلیمنٹ کے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی کے ہیں اور نان جوڈیشل ممبرز ہیں، اور وہ سارے تنقید کرتے رہے ہیں 2010 سے لے کر جو 19ویں ترمیم کے بعد سے جتنی چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ سے میرٹس کی بنیاد پر، تو انہیں آئندہ ان کے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ میرٹس کی بنیاد پر اس کی اپوائنٹمنٹ کریں. اس کی تو مجھے بھی امید ہے کہ ان کو میرٹس کی بنیاد پر کرنا چاہیے. جو اتنے زیادہ نامینیشنز آ گئے، لوگ اصل میں وکیلوں کے اندر جو آپ نے جیسے کہا کہ دھڑے بنے ہوئے ہیں، اب اس دھڑے بندی جو ہے وہ میں نہیں کہتا کہ بھائی ہم اس سارے الیکشنوں کے اندر اپنے جو ہے وہ دھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو یہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر اور نیشنل امپورٹنس کے ایشوز کے اوپر ہمیں ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ویو ایز اے بار وکیلوں کے طور پر جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اب اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کی پارٹی کی ایکسٹریم لائن لیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ پارٹیز کی ایکسٹریم لائن لیے ہوئے ہیں. تو انڈیپینڈنٹلی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی کس طرح سے جوڈیشل انڈیپینڈنس قائم ہو سکتی ہے اور کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ججز جو ہے وہ میرٹس کی بنیاد کے اوپر تعینات ہو سکتے ہیں. تو جو آپ کی پریشانی جو مجھے لگ رہی ہے وہ اس پہ لگ رہی ہے کہ بہت زیادہ نامینیشنز آ گئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن حکومت نے لی ہوئی ہے، ایک ایکسٹریم پوزیشن اپوزیشن میں لی ہوئی ہے. تو آپ کو معاملات اتنے صحیح نظر نہیں آ رہے جے سی پی میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جو ہے وہ وزڈم ول پریویل، اور لوگ اس بات کے اوپر تمام جو ہے وہ اس کو سوچیں گے فی الحال. اور چونکہ یہ اس سے ثابت ہوگا جو آئندہ ہماری 3-4 میٹنگز ہیں، 17 کو میٹنگ ہے بلوچستان اور اسلام آباد کے اپوائنٹمنٹس کے لیے، پھر اس کے بعد 23 تاریخ کو سندھ کی اپوائنٹمنٹس ہے، پھر پہلی کو پشاور ہائی کورٹ کی ہے اور 6 کو لاہور ہائی کورٹ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے اندر اب نامینیشنز تو اتنی آنی تھی، یعنی جب آپ الاؤ کرتے ہیں ہر ممبر کو کہ وہ نامینیٹ کرے تو پھر نامینیشن تو زیادہ آ جانی تھی، اور اس کو وہی ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ایکسٹریم پوزیشنز کو آپ نے برج کرنا ہے. بات اصل میں یہ ہے، یہ اسے آپ تھوڑے سے پریشان مجھے لگ رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اختر صاحب. نہیں، پریشانی کی بات ہے، پریشان تو ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ پریشان تو ہم ہیں، پریشان اس لیے ہیں کہ یہ چیلنج ہے، کیونکہ ہم 6 سال سے میں کمیشن میں ہوں، اور اگر ہم میرٹس کی بنیاد پر بات کرتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 6 سال سے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جوڈیشل انڈیپینڈنس کی ایون بیفور 19th امینڈمنٹ جو ہم سٹرگل کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، اور آج اگر پھر ایک 26ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے صورتحال اسی طرح سے ہے، تو پھر پریشانی والی بات تو ہوتی ہے. مگر ایک آخری سوال اشتر علی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم تو پاس کر لی اور بڑی مشکلوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے منوایا، مگر اس کے بدلے میں جو فیٹف کی ایک کنڈیشن آپ کہہ لیں وہ یہ تھی کہ مدارس کو جو ہے آپ نے ایجوکیشن منسٹری کے نیچے ہی رہنے دینا ہے، اس کو اب آپ نے نکال دیا ایجوکیشن منسٹری سے. سو واز دا ٹریڈ آف ورتھ اٹ؟ No, I think there is no trade-off as such. ایک پروسیجرل بات ہے، اور اس کے اندر آئی ڈونٹ تھنک فیٹف کو اس کے اوپر اعتراض ہے. فیٹف یا دوسرے جو کوئی ادارے ہیں وہ تو بیسکلی چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے رہے ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے قوانین کے مطابق بنائیں، ان کو چلائیں. مثلا اگر آپ نے کوئی قانون بنایا ہے تو پھر اس کے رولز بنائیں. اگر آپ رولز نہیں بنائیں گے تو ان قانون کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ مگر چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا بھی کہ ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دیا، اب آپ اسی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور مدارس کے بل کے اوپر انہوں نے بہت کہا کہ جی دستخط ہونے چاہیے، کیوں نہیں دستخط؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کلیکٹیو وزڈم ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے.
اختلاف کا رائے رکھنا آپ کا ایک بنیادی حق ہے، اور اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا، اختلاف برائے تعمیر ہونا ہے، اور اسی طرح قومیں آگے چلتی ہیں۔ اب یہاں پہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ پریشانی کا باعث ہے کیونکہ ایک بہت بڑا نامینیشنز آ گئے ہیں، بی بی بہت سمپل بات ہے، جتنا بڑا ٹیلنٹ پول ہوگا اتنا زیادہ اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ اور جو اختر حسین صاحب نے بات کی پارلیمنٹ کی بالادستی کی کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس کتنے کیسز ہیں، ذرا کبھی اس پہ ایک پروگرام کر کے دیکھیے گا، اس کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہی چاہیے ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت پینڈنسی کیا ہے اور اس کے اوپر اخراجات کیا ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں ذرا اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ جی آپ لے لیں جی کنکلوڈنگ ریمارکس۔ جی اختر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس۔ یہ اشتر صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت ہمارے جو ہے وہ ہمیشہ ان کی عزت اور احترام ہے ہمارے پاس، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک ہی فیصلہ دیا تھا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے کہ لینڈ ریفارمز آر ریپگننٹ ٹو یونگسٹر آف اسلام۔ تو پورے ملک کے اندر آپ جو لینڈ ریفارمز ایوب خان کے دور میں ہوئیں اور بھٹو صاحب کے دور میں ہوئیں، وہ ان کو جو ہے وہ ریورٹ بیک ہوئیں، اور اس ججمنٹ کے نتیجے میں جو ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب ہے 15 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک ہی ججمنٹ اگر ایک ہی ججمنٹ اگر کوئی شریعت کورٹ دے دے جو عوام الناس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور اس میں بھی منارٹی ویو یہ ہے جو ہے وہ جسٹس وسیم حسن شاہ صاحب کا تھا کہ لینڈ بلانگز ٹو اللہ اینڈ دین دوز ہو آر ٹلرز آف دی لینڈ، اور ہماری شریعت کورٹ نے کہا کہ لینڈ ریفارمز ریپگننٹ ٹو یونگسٹر آف اسلام ہے۔ جماعت اسلامی بھی، ساری دوسری پارٹیاں بھی لینڈ ریفارمز کی بات کرتی ہیں، شریعت کورٹ کہتی ہے اسلام کے خلاف ہے، چیلنج ہوئی ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی بات یہ ہے کہ ساورنٹی، جی ہاں جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی متاثر ہوئی ہے، رائٹ، کہ بھائی ایک کورٹ کی ہم نے تو یہی پڑھا ہے، اشتر صاحب نے بھی ہمیں یہی جو ہے وہ سکھایا تھا کہ بھائی جو ہے وہ کورٹس صرف تشریح کرتی ہیں، پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، یہاں جو ہے وہ لیجسلیشن کی پار جو ہے وہ شریعت کورٹ کے پاس چلی گئی ہے۔ اچھا اشتر صاحب، میرے پروگرام کا وقت تو ہو گیا ہے ختم، مگر اتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ دونوں سینئر وکیل ساتھ ہیں تو دل ہی نہیں چاہتا پروگرام ختم کرنے کا، مگر میں چاہوں گی کہ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور جلدی سے آ جائیں اس پر۔ دیکھیے آئین کے اندر ایک تبدیلی کا عمل ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ آپ کو اپنے قوانین میں، اپنے سٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے۔ نہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ ہوا اور اس نے پورے ملک کی تقدیر بدل دی، تو یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات تو ہے، اور وہ کہتے ہیں اب کوئی کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اب سپریم کورٹ سنی نہیں رہی، 15 سال ہو گئے اس بات کو، وہ کہتے ہیں۔ تو اس میں تو اٹ از مور جو گول ہے، گول پوسٹ جو ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے نا، کہ سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کیوں نہیں دیا، اور سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا بہت پہلے۔ اسی طرح ربا کے سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے خیال ہے 250 کیس ہے سارا فیڈرل شریعت کورٹ میں، اس سے زیادہ شاید نہیں ہے۔ اور اس کے اندر میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ نئے بننے چاہیے، اور کچھ ادارے جو ہیں جو کام نہیں کر سکتے یا کر نہیں رہے ان کو بند ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ، وائی ناٹ، اگر وہ کام نہیں ہے ان کے پاس کوئی، رائٹ، تو واٹ از اٹ دیئر فار؟ جو کام کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں، رائٹ، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ اور ویسے بھی جو ہم ایک آسٹیرٹی ڈرائیو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم خرچ ہو اور جو ادارے کام نہیں کر رہے وہ بند ہو جائیں۔ آپ ایک فیڈرل کورٹ بنائیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، رائٹ۔